السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ معاشرتی مسائل۔ سب سے پہلے ہم معاشرتی مسائل بتانے سے پہلے ہم بتائیں گے کہ مثالی معاشرہ کون سا ہوتا ہے۔ مثالی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی بدنظمی نہ پائی جائے، یعنی وہاں پہ تمام سسٹم بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، معاشرے کے تمام اداروں میں ایک باہمی ہم آہنگی پائی جائے اور ہر ادارہ ایک خاص تسلسل کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہو، تو ایسے معاشرے کو ہم مثالی معاشرہ کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوتی اور تمام اداروں میں کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے۔ ایسے معاشروں کو ہم مثالی معاشرہ کہیں گے۔ جیسا کہ ہم اس کی ایگزامپل قدرتی نظام میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو قدرتی نظام پہ اگر غور کریں تو تمام قدرتی نظام میں ایک خاص تسلسل پایا جاتا ہے۔ ہر ایک جو بھی نظام وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ اپنے تسلسل کے ساتھ آ جا رہا ہے۔ اگر سورج کو دیکھا تو سورج اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی بدنظمی نہیں پائی جاتی۔ چاند ستارے شام کو نظر آتے ہیں اور صبح ہوتے ہی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح موسموں میں جو تبدیلی ہوتی ہے اور دن رات کی تبدیلی بھی اپنے وقت کے مطابق ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے ٹائم میں ہم دن کا موسم دیکھو، دن میں رات کا موسم یا سورج رات کو نکل آئے اور چاند ستارے دن کو نکل آئے، بلکہ تمام یہ نظام سورج چاند ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر ہی آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نظام میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح معاشرتی جو ادارے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔ مثالی معاشرے میں ان تمام اداروں میں تسلسل اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام ادارے ایک تواتر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مخصوص کام جو ان کے ذمہ دیے گئے ہوتے ہیں وہی انجام دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر جو وہ معاشرہ ہوتا ہے وہ مثالی معاشرہ یا بہترین معاشرہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جہاں پہ یہ خصوصیات پائی جائیں کہ وہ بہترین معاشرہ کہلا سکے، کیونکہ انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان میں کوئی چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس بدنظمی اور غیر ترتیبی کی وجہ سے معاشرے میں مسائل آ جاتے ہیں، تو ان مسائل سے عوام بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ان کا حل کرنے کے لیے بھی مشترکہ کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ معاشرتی مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ آگبن اور نمکاف نے جو معاشرتی مسئلے کی ڈیفینیشن دیا اس کے مطابق معاشرے میں پائے جانے والے جو ہم آہنگی اور توازن ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا نظام منتشر ہو جاتا ہے۔ اس انتشار کو ہم تخریب کہا جاتا ہے۔ جب معاشرتی نظام میں تبدیلی ہو جائے تو اور ان کے توازن اور ہم آہنگی بگڑ جائے تو سارا نظام منتشر ہو جاتا ہے۔ اس انتشار کو تخریب کا نام دیا گیا ہے، اور معاشرتی جو یہ تخریب ہوتی ہے یہ معاشرتی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی تخریب معاشرتی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے، اور اگر معاشرتی تخریب کا یہی عمل زیادہ شدت اختیار کر جائے تو معاشرے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور معاشرتی خلا جس کو کہا گیا کہ جب اس کا مادی اور غیر مادی پہلوؤں میں تبدیلی ہو رہی لیکن ایک توازن کے ساتھ نہ ہو رہی ہے تو معاشرتی خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ خلا شدت اختیار کر جاتا ہے تو معاشرتی مسئلہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہارٹن اور لیزلی نے معاشرتی مسئلے کی ڈیفینیشن جو دیا وہ یہ ہے۔ معاشرتی مسئلہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو ناپسندیدہ طریقوں سے لوگوں کی نمایاں تعداد پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کے بارے میں عام خیال کیا جاتا ہے کہ اسے اجتماعی کوششوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ہارٹن اور لیزلی نے معاشرتی مسئلے کی ڈیفینیشن دی ہے کہ ایک ایسی حالت ہے، ایسی کنڈیشن ہے جو ناپسندیدہ طریقے سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، مطلب لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کو ناپسند کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ان کی رائے ہوتی ہے کہ اس کو مشترکہ کوششوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے کہ معاشرتی مسئلے کا ایسی حالت کا نام ہے جو معاشرے کی اونچی اقدار کے خلاف ہے اور نقصان پہنچاتی ہے، نہیں اگر معاشرے کے لوگ مشترکہ طور پر کوشش کریں تو یہ حالت دور بھی ہو جا سکتی ہے۔ دوسری ڈیفینیشن کے مطابق کہ جو معاشرتی اقدار ہم نے سیٹ کی ہوتی ہیں یہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ جب وہ اقدار ہوتی ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ان کے خلاف جاتا ہے تو معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ مشترکہ طور پر کوشش کر کے اس کو حل بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرتی مسئلے کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ یہ نتزل خصوصیات ہوں گی تو وہ معاشرتی مسئلہ کہلائے گا۔ سب سے پہلے جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ کو وہ ناپسندیدہ حالت
ہو، لوگ کو ناپسند کرتے ہوں، مطلب ناپسندیدہ حالت ہو، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، دوسرے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مسئلے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور تیسری ہے معاشرتی مسئلے کے بارے میں عوام آگاہ اور اکثریت ان کے بارے میں جانتی ہو، اور چوتھی یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس پایا جائے کہ اس کو اجتماعی کوششوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد ہے معاشرتی مسئلہ کے نظریاتی پہلو۔ معاشرتی مسئلے کے بارے میں مختلف نظریاتی پہلو بتائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو نظریہ ہے وہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو یا پھر فعلی مکتبہ فکر۔ ان کے مطابق جو معاشرہ ہے اس کے اجزاء آپس میں انسانی جسم کے اعضاء کی طرح جڑے ہیں۔ اس نے معاشرے کو انسانی جسم کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ جس طرح انسانی جسم کا ہر عضو اپنا اپنا درست فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے اور پورا جسم درست رہتا ہے، اسی طرح جو انسان کا ہمارا معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی ایک انسانی جسم کی طرح ہوتا ہے، جس میں اگر تمام ادارے ایک عضو کی طرح کام کرتے ہیں اور اگر یہ تمام ادارے اپنے اپنے درست کام کرتے رہیں تو وہ سسٹم ٹھیک چلے گا۔ لیکن اگر کوئی نہ کوئی بھی جزو کام کرنا چھوڑ جائے یا اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم کا فنکشن ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دوسرا مکتبہ فکر ہے وہ تصادمی مکتبہ فکر یا پھر کانفلکٹ پرسپیکٹیو۔ ان کے مطابق جو سرمایہ دارانہ نظامت ہے وہ معاشرتی مسائل کی جڑ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے تفاعلی مکتبہ فکر یا پھر انٹریکشن پرسپیکٹیو۔ ان کے مطابق معاشرتی مسئلہ کسی بھی حالت کو معاشرتی مسئلہ قرار دینے والے افراد ہی ہیں۔ یہ عمل تفعال کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کوئی بھی حالت بری نہیں ہو سکتی جب تک لوگ اس کو برا قرار نہ دیں۔ جب معاشرہ کے طاقتور افراد کی اقدار کسی حالت سے خطرہ ہوتا ہے تو اس کو معاشرتی مسئلہ قرار دے دیتے ہیں۔ مطلب جو پہلے سے ہم نے اقدار سیٹ کی ہوتی ہیں، ہمارے جو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ اونچی اقدار کے خلاف یا ان طاقتور افراد کی اقدار کے خلاف جب کوئی حالت وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کو معاشرتی مسئلے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ در حقیقت معاشرے کی ہر حالت اپنی کیفیت میں نہ اچھی ہے اور نہ بری ہے۔ یہ افراد ہیں جس کو اچھا سے برا قرار دے دیتے ہیں۔ یہ تینوں جو پرسپیکٹیو تھے معاشرتی مسائل کے بارے میں، تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔